اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 26 سپارہ سورت فتح تے سورت حجرات انہاں چند منٹاں جندا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی بہت صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ اور اللہ تمہارا زبردست مددگار ہے، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسلی فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا، اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، اور ان کے گناہ معاف کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مرد مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہیں برے حادثات واقع ہوں، اور اللہ ان سے غصے ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور بری جگہ ہے، اور آسمان زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب حکمت والا۔ ہم نے تم کو حق واضح کرنے والا، خوشخبری دینے والا، خوف دلانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اور اس کے بزرگ سمجھ کر صبح شام اس کی حمد و ثنا کرو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، جو عہد توڑ دے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، جو بات کو جس کا اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے پورا کرے تو اسے عنقریب اجر عظیم ملے گا۔ جو گوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اہل و عیال نے روکا، آپ ہمارے لیے بخشش مانگے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم کو نقصان دے یا تمہیں فائدہ دے تو فائدہ دینے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کو تمہارے سامنے کسی بات کا کچھ اختیار دے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ پیغمبر مومن اپنے اہل و عیال میں نہیں جائیں گے، اور یہی بات تمہارے دل کو اچھی لگی اور تم نے برے خیال کیے، تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور پیغمبروں پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی، اور آسمان زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز نہیں جا سکتے، اس سے پہلے سے فرما دیا، پھر کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، بہت کم سمجھ ہیں۔ جو گوار پیچھے رہ گئے ان سے کہہ دو کہ تم جلدی ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، اور تم جنگ کرتے رہو گے یا سلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیرو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تو وہ تمہیں بری تکلیف دے گا۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر گناہ اور نہ بیمار پر۔ جو شخص اللہ پیغمبر کی فرمان پر چلے گا اللہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو روح گردانی کرے گا برے دکھ کا عذاب دے گا۔ جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور ان جلد فتح دی اور بہت ہی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا،
سو اس نے جلدی جلدی دے دیں۔ فرمایا لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دے۔ غرض یہ تھی کہ مومنوں کے دل مومنوں کے لیے قدرت کا نمونہ، اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے، اور مزید غنیمتیں جن میں تم قدرت نہیں رکھتے اور اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم سے کافر لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، پھر کسی کو دوست نہ بنائیں اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدل نہیں پاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان پر فتح دی اور بعد کے مکے میں ان کے ہاتھ تم سے روکے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا یا قربانی روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ نہ پہنچی۔ اور اگر ایسے مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے، تم پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان ہوتا، تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جائے، مگر اس نقصان پہنچتا اس لیے ہوا کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اللہ الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی بری جہالت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر مومنوں کو سکون دیا اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور اسی کے مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں سر منڈاتے، بال کترواتے داخل ہوں گے، اور کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ جو بات تم نے نہیں جانی تھی، تمہیں معلوم نہیں تھی، تو جو بات تم نہیں جانتے تھے ان کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح دی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت وحی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے اور حق ظاہر واضح کر دے، اور اللہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت اور آپس میں نرم، اور ان کو دیکھتا ہے کہ جھکے ہوئے سر بسجود اللہ کا فضل و کرم اور اس کی خوشی مانگ رہے ہیں۔ سجود کے اثر کی وجہ سے پیشانیوں پر نشان ہیں ان کے، یہی اوصاف تورات میں اور یہی اوصاف انجیل میں۔ گویا ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہوئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے اللہ گناہوں کو بخشے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سورۃ حجرات 26 سپارہ جدہ صرف اردو ترجمہ۔ مومنو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بولا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اہل ایمان اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں بات کرتے ہو ان کے سامنے نہ بولو، اور زور سے نہ بولو کہ تمہارا اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ ان کے دل میں تقوی
تقوی کے لیے ازما لیے، ان کے لیے بخشش اجر عظیم۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر آواز دیتے اکثر بے عقل ہے، اگر وہ صبر کرتے کہ تم خود نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان نہ دو، پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بہت سی باتیں تمہاری مانتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تم کو ایمان عزیز دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں اللہ کا فضل و کرم اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، اگر ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو دونوں میں صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمتیں برکتیں ہوں۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں سے بلکہ کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے بچو، بعض گمان بالکل گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال پر حسد نہ کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں کوئی ایسا پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے باخبر ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، کہو کہ اسلام لائے، ایمان تو ابھی تک دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ رسول کی فرما برداری کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں جان مال سے لڑیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنی دیانتداری بتاتے ہو، اور اللہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ تم پر اللہ احسان کرتا ہے کہ تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سمجھو۔ بے شک اللہ آسمان زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔